ٹائیگر جھوم کر رہ گیا۔ سناجو کے آقا کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک اور ثبوت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ رک جاؤ، پنجروں سے دور کھڑے ہوئے دو سنتریوں نے بھی سفید پتلون والوں کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اپنے اس ساتھی کا حشر نہیں دیکھ سکے تھے جس کو شمشیر سناجو کے مالک کی ہتھیلی نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ اوشان نے کھڑی ہتھیلی سنتری کو ماری تھی اور وہ صرف آ کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا تھا۔ سفید پتلون والے سنتریوں کی تنبیہ سننے کے باوجود پیش قدمی کرتے رہے۔ وہ ایسے گلیشیئر لگ رہے تھے جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے تنبیہ سنتے ہی دونوں ہاتھ اس طرح آگے پھیلا لیے تھے جیسے سمندر میں غوطہ مارنے والے ہوں۔ پھر اچانک ان کے منہ کھلے اور ہلکی سی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ اسی وقت پھر ڈول بجنا شروع ہو گئے۔ اس بار ان کی دمک قدرے بلند مگر فی منٹ تیز تھی۔ ڈول کی دم دم اس بار ٹائیگر کو خود سے بہت قریب محسوس ہوئی۔ اس نے اوشان کو اپنے پنجرے کی سلاخوں سے الجھتے ہوئے دیکھا، پھر سفید پتلون والوں پر نظریں جما دی۔ رکو ورنہ ہم گولی مار دیں گے، ایک سنتری نے چلا کر کہا، لیکن جواب میں سفید پتلون والوں کے منہ سے نکلنے والی ایک ہی جیسی آواز مزید بلند ہونے لگی۔ یہ آواز کسی نوحے کی طرح تھی جو بدتدریج چیخ میں بدلتی جا رہی تھی۔ سنتریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ پہاڑوں والے، ہمیں معاف کر دے، ایک سنتری نے رائفل پھینک کر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کہا اور دوسرا بھی اس کی تقلید کرنے لگا۔ ان کے فرار ہونے سے فضا میں دھول کی تھاپ کے علاوہ قدموں کی دمک بھی گونجنے لگی اور اسی لمحے ٹائیگر کو اپنی کمر پر اوشان کے استخوانی ہاتھ کی گرفت کا احساس ہوا۔ اوشان نے اسے حیرت انگیز آسانی کے ساتھ اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور اس اثناء میں وہ دونوں افراد بھی ان کے قریب پہنچ گئے۔ بوانا، ان میں سے ایک نے قدیم افریقی میں اوشان سے کچھ کہا۔ اوشان عجیب انداز میں مسکرایا اور پھر اس نے شہزاد کو ان میں سے ایک کے حوالے کر دیا۔ ٹائیگر اپنے اس حشر پر تل ملا کر رہ گیا، لیکن پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ اوشان بھی اس شخص کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر اچانک ٹائیگر کو گہری نیند نے گھیر لیا۔ سکون و طمانینت کا ایسا احساس شاید اسے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ اس یقین کے ساتھ سو گیا کہ اوشان اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک مانوس آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ آنکھیں جھپکا کر رہ گیا۔ اس کے سامنے روبی کھڑی تھی اور اوشان سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ اوشان ہاون دستے میں کوئی جڑی بوٹی کوٹ رہا تھا۔ ذرا اپنے دہکانے کی تو خبر لو، شاید نیند سے اٹھ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان حقیقت سننے اور دیکھنے والے قابل قدر بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے ہی انہماک اور توجہ سے مکمل کہانی سننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نئے دوستوں کی رہنمائی کے لیے بتاتا چلوں کہ چینل کی پلے لسٹ میں ترتیب وار تمام سیریز اور اقساط اپلوڈڈ ہیں۔ مزید تمام کہانیوں کی پلے لسٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، آپ کے پیارے پیارے کامنٹس پڑھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا پیار اور حوصلہ افزائی مجبور کرتی ہے کہ یہ سلسلے ہمیشہ سے جاری رکھے جائیں۔ اوشان نے اپنی مخصوص ہنسی ہنستے ہوئے روبی سے کہا اور روبی فوراً ٹائیگر کی طرف پلٹ گئی۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ خوشی سے مسکرا اٹھی، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور پھر ٹائیگر کو کسی بچے کی طرح سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھانے لگی۔ فکر مت کرو، روبی نے اس کے کان پر جھکتے ہوئے کہا، بابا تمہارے لیے خاص جڑی بوٹی سے دوا بنا رہے ہیں، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اوشان نے ہاون دستے میں پانی ڈال کر ایک بار پھر اچھی طرح جڑی بوٹیوں کے رس کو پانی میں ملایا اور ایک باریک کپڑا لے کر ایک دوسرے برتن میں رس چھاننے لگا۔ وہ برتن جلدی ہی بھر گیا۔ اوشان کا اشارہ پا کر روبی نے برتن لیا اور ٹائیگر کے منہ سے لگا دیا۔ ٹائیگر بہت بھوکا تھا اور رس سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کی بھوک اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ وہ گھٹا گھٹ رس پینے لگا اور جب برتن خالی ہو گیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اچانک ہی ایسا لگنے لگا جیسے اس کی رگوں میں کوئی نئی توانائی بڑھ رہا ہو۔ ساتھ ہی اسے گہری اور پرسکون نیند آنے لگی اور اسے صرف اتنا یاد رہا کہ روبی اسے کسی بچے کی طرح لٹا رہی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ صدر اسکاٹو نے صدارتی محل کی انتظار گاہ میں داخل ہوتے ہی ان خوفزدہ سنتریوں سے پوچھا جو چوراہے سے سیدھے محل آئے تھے۔ آقا، دونوں فرش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ وہاں پہاڑوں والے کے آدمی آگے تھے۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے جواب دیا، اور انہیں دیکھ کر تم نے ہتھیار پھینک دیے اور رائے فرار اختیار کی؟ اسکاٹو نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ آقا، وہ ہمیں آسمانوں پر لے جانے کے لیے آ رہے تھے، دوسرے نے سر زمین پر ٹیک کر کہا۔ ان کے بالائی جسم برہنہ تھے اور وہ سفید پتلون پہنے ہوئے تھے۔ وہ مقدس سمادھی کے آسمانی حامی تھے۔ بکو مت، مقدس صرف میں ہوں، اسکاٹو نے پیر پٹک کر جواب دیا۔ صرف میں طاقتور ہوں، میں اور طاقت لازم و ملزوم ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زیادہ طاقتور کون ہے، میں یا وہ منحوس سمادھی۔ اس نے ان دونوں کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور پھر مشین لا کر بٹن دبا دیا۔
کھرکھراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دھماکے کی آواز پیدا ہوئی اور دونوں پگھل کر غائب ہو گئے۔ دیکھ لی تم نے میری طاقت، اسکاٹو نے گرج کر کہا۔ یہ تھی عظیم اسکاٹو کی طاقت، کوئی اس کا جواب پیدا نہیں کر سکے گا۔ میجر گوگو بھی اس دوران وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اس نے اسکاٹو کی مشغلے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کی۔ وہ صرف یہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا کہ کون سا بٹن اصل کام کرتا ہے، اور آج محض اتفاقاً اس نے مشین کے استعمال کا طریقہ دیکھ لیا تھا۔ اسے آج علم ہو گیا تھا کہ اصل بٹن صرف ایک ہے۔ اسکاٹو سب کے سامنے جو باقی بٹن دباتا ہے ان کا مشین کے کام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مقصد صرف دوسروں کو دھوکہ دینا ہے۔ میجر گوگو چیخو پکار سے فارغ ہونے کے بعد اسکاٹو کی نظر اس پر پڑی۔ اپنا وقت ضائع مت کیا کرو، جاؤ اور میرے لیے نمک لے کر آؤ۔ میجر گوگو نے ڈرائنگ روم میں سے 2 نمکدان اٹھائے، ایک اپنی جیب میں رکھا اور دوسرا لا کر اسکاٹو کو پیش کیا جو اب اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ گڈ، اسکاٹو نے نمکدانی لے کر مطمئن انداز میں سر ہلایا اور نمک ہتھیلی پر لے کر چکھا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ نمکدان میں نمک ہی ہے تو مسکرانے لگا۔ اس کے سفید دانت چمکنے لگے۔ بس اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ نمک کی موجودگی میں پہاڑوں والے کے آسمانی حامی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کل میں اس سمادھی سے نمٹنے کے لیے جاؤں گا، اور پھر میں اس ملک کا مذہبی اور سیاسی رہنما بھی بن جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں سنتریوں کی باقیات کی طرف دیکھا جو فرش پر بہہ رہی تھی۔ میجر گوگو، ذرا فرش صاف کر دو۔ ٹائیگر کی آنکھ کھانے کی مہک سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اوشان کی ہدایت کے تحت روبی کچھ پکا رہی ہے۔ پکانے کا طریقہ اسے اوشان بتا رہا تھا۔ تم لوگ کیا پکا رہے ہو؟ ٹائیگر نے تھوک نگلتے ہوئے کہا اور ہاتھ چہرے پر لے گیا تاکہ پسینہ پونچھ سکے۔ اس مرتبہ اسے ہاتھ ہلانے میں ذرا بھی کمزوری کا احساس نہ ہوا۔ فکر مت کرو دہقانی، روبی نے چہکتے ہوئے کہا اور مسکرا کر اوشان کی طرف دیکھا جو ہنڈیا میں جا کر یہ دیکھ رہا تھا کہ جڑی بوٹیوں اور خاص درختوں کے پتے زیادہ نہ پک جائیں۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور روبی نے فوراً ہنڈیا عارضی بنے ہوئے چولہے سے اتار لی۔ چند لمحے بعد روبی چمچے سے کوئی غذا اسے کھلا رہی تھی۔ ٹائیگر کو یہ سبزی لگی، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اوشان نے اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے کوئی خاص غذا تیار کرائی ہے۔ یہ کیا ہے اوشان؟ کیسی سبزی ہے؟ ٹائیگر نے کمزور لہجے میں پوچھا۔ سبزی سبزی ہوتی ہے فرزند، اوشان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کھاتے رہو، یہ زہر نہیں ہے۔ ٹائیگر کے معدے میں جو ہی یہ سبزی پہنچی، اسے ایسا لگا جیسے اس کے ذہن سے دھند چڑھ رہی ہو اور رگو پے میں طاقت واپس آ رہی ہو۔ پھر اوشان کو بھی اس نے یہی سبزی کھاتے ہوئے دیکھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر روبی نے پلیٹیں ایک طرف رکھی اور پھر بڑی سنجیدگی سے بولی، اب مشین کا کنٹرول میں خود سنبھال رہی ہوں۔ کیوں؟ تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ٹائیگر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو اٹھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی تھی اور جسم میں اسی سنسنی کا احساس پھر پیدا ہونے لگا تھا جو وہ عام حالات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے محسوس کرتا تھا، اس لیے کہ میں حالات سے پوری طرح واقف ہوں۔ اب تم جانتے ہی ہو کہ میرا تعلق فردوسی محکمہ سراغ رسانی کے خصوصی شعبے سے ہے، تاہم مجھے یہ علم نہیں کہ تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے۔ ویسے میں تم دونوں سے صرف اس حد تک متاثر ہوئی ہوں کہ تم چلنے کے انداز سے سمجھ جاتے ہو کہ جسم کے کس حصے میں کس قسم کا ہتھیار پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ تم دونوں نے ابھی تک کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ویسے میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ پنجرے کی سلاخیں کاٹنے کے لیے بابا کے پاس آری کہاں سے آ گئی تھی۔ آری؟ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا اور اوشان بھی بطخ کی طرح کہہ کر کے ہنسنے لگا۔ ہنستے رہو، وہ چڑھ کر بولی۔ میں اس ملک سے زندہ و سلامت وطن واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اسکاٹو کا قصہ بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ یہاں کوئی اور حکومت سنبھال لے اور ہم فردوس واپس چلے جائیں۔ کیوں ٹھیک ہے نا بابا؟ ان کا نام اوشان ہے۔ اس مرتبہ ٹائیگر نے بگڑ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر اوشان، روبی نے ٹائیگر کو چڑھانے کے انداز میں پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اوشان نے سنجیدگی سے جواب دیا، جس پر روبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ مگر مجھے اعتراض ہے، ٹائیگر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم کس گنتی میں آتے ہو؟ روبی کا انداز اس مرتبہ بھی تمسخر اڑانے والا تھا۔ مسئلہ اوشان کا تھا، انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور ویسے بھی ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں۔ اوشان مجھے وہ فن سکھائیں گے جو پوشیدہ ہتھیار کا انکشاف کر سکتا ہے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں 40% پر۔ نہیں، روبی نے فوراً احتجاج کرنے والے انداز میں کہا۔ 20%۔ نہیں، اس مرتبہ ٹائیگر نے لقمہ دیا۔ 30% پر مجھے منظور ہے، روبی مسکرا کر بولی، لیکن 30% کمیشن اوشان کو ملے گا اور تمہیں اوشان ہی اپنے حصے میں سے اجرت دیں گے۔ منظور، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اسکاٹو سے نجات حاصل کرنے کے لیے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے بھی یہ تمہارا درد سر نہیں۔ لو مزید سبزی کھاؤ،
حملے نے ایوان صدر کی چھت پر جھنڈے کے پول سے اسکارٹو کا پتلا اور دھمکی آمیز بینر لٹکا ہوا دیکھا تو ہر طرف سراسیمگی پھیل گئی۔ بمشکل تمام ایک فوجی اوپر چڑھ کر دونوں چیزیں اتارنے پر رضامند ہوا۔ اس دوران تمام فوجی خوفزدہ انداز میں پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اب اسے جلا دو، پتلے اور بینر کے صحن میں گرتے ہی میجر گوگو نے حکم دیا۔ نہیں، مجھے یہ حکم نہ دے میجر۔ اسی فوجی نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جس نے پتلا اور بینر اتار کر نیچے پھینکا تھا۔ پتلے اور بینر کے گرتے وقت ڈول کی آواز بہت تیز ہو گئی تھی اور فوجیوں کے دل خوف سے دھڑکنے لگے تھے۔ تم حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ میں پہلے ہی آپ کا حکم بجا لا کر آسمانی مخلوق کو ناراض کر چکا ہوں۔ سنو، آسمانی حامی اور بوڑھا سمادی صدر اسکارٹو سے زیادہ طاقتور نہیں، اسکارٹو کا جادو سب سے زیادہ طاقتور ہے، میجر گوگو نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ تب پھر صدر اسکارٹو کے جادو ہی سے پتلے کو نظر آتش کرا دیں۔ میں بہرحال ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، فوجی نے جواب دیا اور رائفل اٹھا کر اپنی چوکی پر چلا گیا۔ میجر گوگو نے غصے میں آ کر پتلا اٹھایا اور ایوان صدر کے اسٹور کے پیچھے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس پر اسکارٹو نے گوگو کا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سینے پر بے شمار تمغے چمک رہے تھے، لیکن اب ان تمغوں میں ایک نئی چیز کا اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ یہ نمک دانی تھی جس کو اس نے گلے میں ڈوری باندھ کر لٹکا رکھا تھا تاکہ سمادی اور اس کی حامی آسمانی مخلوق کا جادو اس پر اثر نہ کر سکے۔ اب ہمیں بہر صورت اس بڈھے سے نجات حاصل کرنی ہے جو پہاڑوں پر حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے، میجر گوگو۔ اسکارٹو نے اپنے ساتھی سے کہا، مگر یہ کام کون کرے گا؟ کیا تم خوفزدہ ہو؟ اسکارٹو نے تلخ انداز میں پوچھا۔ نہیں، مگر میرے کان ڈول کی منحوس آواز سن رہے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت کی مشین موجود ہے، مشین پرانی ہو چکی ہے اور وہ لوگ اس مشین سے خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ عوام بھی اس مشین سے زیادہ ڈول کی آواز سے ڈرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، بڈھے سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد میرے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پنجرے سے فرار ہونے والے فردوسی بھی یقیناً اپنے ملک واپس چلے گئے ہوں گے۔ ان میں یہ باتیں 9 بجے صبح ہوئی تھی اور ٹھیک 9:45 بجے اسکارٹو کا ایک نیا پتلا محل کے سین میں کھمبے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ کسی محافظ نے پتلا لگانے والے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی یہ بتا سکا کہ فوجی ٹورز کو کس نے قتل کیا۔ یہ وہی فوجی تھا جس نے پہلا پتلا جھنڈے والے کھمبے سے اتار کر نیچے پھینکا تھا۔ ٹورز کی لاش کوڑے گر کے قریب پڑی ہوئی ملی تھی اور جسم سے اس کا دل غائب تھا۔ ٹورز کا حشر دیکھ کر اب کسی میں بھی پتلے کو اتار پھینکنے کی ہمت نہ تھی۔ میجر گوگو نے اس تشویشناک صورتحال سے اسکارٹو کو مطلع کیا جو فوراً باہر نکل کر زینے پر کھڑا ہو گیا اور پھر گرجنے برسنے لگا۔ جاؤ، اوپر جاؤ، اس نے ایک محافظ کو حکم دیا۔ اوپر چڑھ کر پتلے کو نیچے پھینک دو۔ محافظ نے اسکارٹو کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ ایک ٹک پہاڑوں کو دیکھتا رہا۔ سنو جوان، میں تم سے مخاطب ہوں، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دیتی؟ گارڈ نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، لہٰذا اسکارٹو نے باقی 3 محافظوں کو آوازیں دی، لیکن وہ بھی سنی انسنی کر گئے۔ اسکارٹو چیخ چلا کر خاموش ہوا تو اچانک ڈول کی آواز دم دم بے حد تیز اور اونچی ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے ڈول پیٹنے والا اسکارٹو کی بے بسی پر کہہ لگا رہا ہو۔ اسکارٹو نے پہلی بار گھبرا کر پتلے کی طرف دیکھا جس کو بنانے والے نے فوجی وردی پہنائی تھی اور اس کے سینے پر اس قسم کے تمغے لگے ہوئے تھے جیسے اسکارٹو نے اپنے لیے بنوائے تھے۔ اس پتلے کے سینے پر ایک بینر لگا ہوا تھا جو ہوا کی وجہ سے سرسرا رہا تھا۔ اسکارٹو کی نظریں بینر کی تحریر پر جم گئی۔ میں آج تمہارا انتظار کروں گا تارکول کے تالاب کے قریب، پھر تمہاری طاقت کا مقابلہ میری طاقت سے ہوگا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے، میں یا تم۔ اسکارٹو بینر پر لکھا ہوا جملہ پڑھ کر غصے سے تلملا اٹھا۔ میجر گوگو، اس نے چنگاڑ کر کہا، جتنے بھی آدمی ممکن ہو فوراً جمع کر لو، ہم آج سہ پہر ہی اس بڈھے کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہت بہتر صدر محترم، میجر گوگو نے خلاف توقع بڑے معتبانہ انداز میں جواب دیا۔ اسکارٹو واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ ٹائیگر کی آنکھ کھلی تو اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند اور طاقتور ہے۔ اس نے خوشی کو ضبط کرنے کے لیے طویل سانس لے کر پھیپھڑے بھرے اور پھر مکہ بنا کر دیکھنے لگا۔ اس کی انگلیوں میں وہی گرفت اور طاقت موجود تھی جس کا اسے پہلے احساس ہوتا تھا۔ اس کے اعصاب بیدار ہو گئے، اس کی تمام حسیات لوٹ آئیں۔ وہ ایک بار پھر ٹائیگر بن گیا۔ اس کا دل اٹھنے کو چاہ رہا تھا مگر جو ہی وہ اٹھ کر بیٹھا اسے اوشان اور روبی تاش کھیلتے ہوئے نظر آئے اور وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ کون جیت رہا ہے؟ پتہ نہیں، یہ کھیل میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اوشان نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا، میں $200 جیت چکی ہوں۔ روبی نے فاتحانہ انداز میں اعلان کیا، پتہ نہیں کیسا کھیل ہے، اگر پتہ میرے پاس آتا ہے تو میں ہار جاتا ہوں اور اگر وہی پتہ روبی کے پاس ہوتا ہے تو تب بھی میری ہی ہار ہوتی ہے۔ یہی تو کھیل ہے بابا، روبی نے ہنستے ہوئے کہا اور ٹائیگر کو پہلی بار غزالہ کی ہنسی یاد آ گئی
وہ بھی اسی طرح ہنستی تھی اور اسی انداز میں اوشان کو ستاتی رہتی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر ٹائیگر کے پاس آئی اور سرگوشی میں پوچھنے لگی، آخر یہ کس طرح کر لیتا ہے؟ کیا کر لیتا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت سے پوچھا۔ پتوں میں ہیر پھیر، وہ جب بھی چاہتا ہے حکم کا پتا نکال لیتا ہے۔ ارے اتنی سی بات؟ ٹائیگر کو بھی شرارت سوجنے لگی۔ دراصل ہم فردوسی حکومت کے مستند اور منظور شدہ جواری ہیں۔ ہم ایک لگژری ہوٹل کھولنے یہاں آئے تھے جو افریقہ میں قمار بازوں کی جنت کہلاتا، لیکن اب ہم یہ ہوٹل کہیں اور کھولیں گے۔ بک بک مت کرو، روبی نے غصیلے انداز میں کہا۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ اوشان نے جو سبزی پکوائی تھی وہ باقی ہے یا نہیں؟ نہیں، ختم ہو چکی، روبی نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ چلو سبزی کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم کس قسم کے فنکاروں کے ساتھ ہو۔ اوشان ذرا 2 پتے تو مجھے دے، ٹائیگر نے 10 فٹ دور ہی سے کہا اور پلک جھپکنے میں 2 سرخ پتے اس کے ہاتھ میں نظر آنے لگے۔ روبی صرف اتنا دیکھ سکی کہ 1 سیکنڈ قبل یہی 2 پتے اوشان کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے نہ تو ان پتوں کو ٹائیگر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی اوشان کا ہاتھ بلند ہوتے۔ روبی بہت دیر تک ان کے کان کھاتی رہی کہ وہ پتوں کے ٹائیگر تک پہنچنے کا راز بتائیں۔ پھر جب اوشانی نے اسے یہ بتایا کہ اس کے یہ پتے ٹائیگر کی طرف اچھال کر پھینکے تھے تو وہ یقین نہ کر سکی، اور اوشان صرف اتنی وضاحت پیش کر سکا کہ اس کے ہاتھ کی جنبش اور پتوں کے سفر کی رفتار روشنی کے سفر سے زیادہ تیز تھی۔ کچھ دیر بعد روبی ان دونوں کو لے کر باہر نکلی۔ وہ ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں جھونپڑیاں تھیں اور ایک کونے پر پرانی کار کھڑی ہوئی نظر آئی۔ روبی انہیں لے کر اسی کار کی طرف بڑھ گئی اور پھر چند لمحوں بعد گاڑی ان تینوں کو لے کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ٹائیگر نے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس چکر کو ختم کرنے کے لیے تاکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ سکوں۔ ہم اس چکر کو کس طرح ختم کریں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہم کا استعمال مت کرو، یہ چکر صرف میں ختم کروں گا۔ یہ مسئلہ تاش کی بازی کے ماہر حل نہیں کر سکتے۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ روزانہ جب بھی آپ قسط مکمل دیکھ لیا کریں تو ویڈیو کا لنک کاپی کر کے اپنے دوستوں عزیزوں کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کریں۔ اس سے ہمیں سپورٹ اور حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید اچھی سے اچھی کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ اللہ نگہبان۔